تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ صوفیہ اور اولیاء کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جو نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ دنیا بھر میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا باعث بنی۔ کروڑوں لوگ نہ صرف ان اللہ والوں کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے بلکہ انہی ہستیوں نے جگہ جگہ پر علم و ہدایت کی شمعیں بھی روشن کی اور لوگوں کو دین فطرت کے مطابق جینے کا کرینہ بھی سکھایا۔ تاہم دوستو، آج ہماری قوم نے انہی بزرگوں اور اولیاء کرام کے نام سے بہت سی جہالتیں، بدعتیں اور گمراہیاں جوڑ دی ہیں جن پر ایک عام انسان قاری ثواب سمجھ کر عمل بھی کرتا ہے۔ ہم آج آپ کو ایک ایسی نماز کے بارے میں بتائیں گے کہ جو اللہ کے ایک نیک بندے کے نام سے منسوب ہے اور یہ پوری دنیا میں صرف 2 جگہوں یا شہروں میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز پچھلے 700 برس سے مسلسل ادا کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے پڑھنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی یہ نماز بیت اللہ کے حج کا بدل ہے اور اسے پڑھنے کے بعد انہیں حج کے لیے مکہ مکرمہ تک جانے کی ضرورت ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں صلاۃ التعریف نامی یہ نماز کیوں اور کس کی یاد میں پڑھی جاتی ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ضلع جونپور میں ایک قصبہ ظفر آباد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قصبہ بہت زیادہ قدیم ہے اور اس کے مختلف نام بتائے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں کنوج کے راجاؤں کی فوجی چھاؤنیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب اس شہر پر مسلمان غالب آ گئے تو انہوں نے اس کا نام ظفر آباد رکھ دیا۔ دوستو، اسی ظفر آباد کے محلے شیخ واڑہ میں ایک بزرگ کا مزار موجود ہے جو شیخ صدر الدین چراغ ہند کے نام سے معروف ہیں۔ یہاں ہر سال 2 رکعات پر مشتمل ایک نماز ادا کی جاتی ہے جیسے یہ لوگ صلاۃ التعریف کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، اس نماز میں ہندوستان کی دور دراز خطوں سے آئے مسلمان شرکت کرتے ہیں جن کی تعداد 20,000 سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ صلاۃ التعریف نامی اس نماز کی امامت شیخ صدر الدین کے اہل خانہ میں سے کوئی فرد ایک روایتی خرقہ پہن کر کرواتا ہے۔ یہ خاندان پچھلے 700 برسوں سے اس نماز کی امامت کروا رہا ہے۔ مذکورہ نماز کی تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت شیخ صدر الدین چراغ ہند 7 مرتبہ پیدل حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ راستے میں ایک خونریز جنگ جاری تھی، لہٰذا آپ باوجود ارادہ بھی حج کی ادائیگی کے لیے نہ جا سکی۔ شیخ صدر الدین کافی مغموم ہوئے اور اداسی کی یہ کیفیت آپ پر کئی روز تک جاری رہی، جس پر یہ کشف ہوا کہ آپ جہاں موجود ہیں وہیں رہ کر 2 رکعات صلاۃ التعریف کی نماز ادا کر لیں، جس کے بعد آپ نے اپنے مریدین کے ہمراہ یہ نماز ادا کی جو سلسلہ آج تک قائم ہے۔ ہندوستان کے مختلف گوشوں سے شیخ صدر الدین چراغ کے مریدین ہر سال 9 ذی الحج کو یہاں آ کر یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ عمل کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا بدل کر رہے ہیں، یعنی یہ نماز ادا کرنے کے بعد انہیں حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، یہ نماز صرف ہندوستان میں ہی ادا نہیں کی جاتی بلکہ پاکستان کے شہر ملتان میں بھی صلاۃ التعریف نامی یہ نمازی باجماعت اسی روز اور اسی مقصد سے ادا کی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شیخ صدر الدین چراغ ہند کا تعلق صوفیہ کے جس گھرانے سے تھا وہ مکہ معظمہ سے ملتان آ کر آباد ہوا تھا، اور اسی گھرانے کے ایک فرد یعنی شیخ صدر الدین کو ہندوستان کے اس علاقے جسے آج ظفر آباد کہا جاتا ہے میں تبلیغ کی غرض سے بھیجا گیا تھا، لہٰذا پاکستان کے شہر ملتان میں بھی شیخ صدر الدین اور ان کے اہل خانہ کی مریدین کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاۃ التعریف نامی یہ نماز دنیا میں صرف 2 جگہوں پر پڑھی جاتی ہے، یعنی ہندوستان کا قصبہ ظفر آباد اور پاکستان کا شہر ملتان۔ حضرت شیخ صدر الدین چراغ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے جن کے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے دین اسلام قبول کیا، تاہم ان کے نام پر پچھلے سینکڑوں سالوں سے یہ گمراہی جاری و ساری ہے۔ رب ذوالجلال ہماری قوم کو یہ ہدایت دے کہ کوئی بھی نفلی نماز فریضہ حج کا بدل نہیں ہو سکتی، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مطابق ایسی باجماعت نفلی نماز کہ جس میں مقتدیوں کی تعداد 4 سے زائد ہو وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ ہندوستان و پاکستان میں کہیں کسی مزار کے طواف کو حج بیت اللہ کا نام دیا جاتا ہے تو کہیں کسی مزار کے دروازے کو جنتی دروازے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف دین سے دوری اور تعلیم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنی ہوگی۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور انوکھی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔